بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی عادات شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے اخلاق کی بہترین مثال بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں بلند ترین اخلاق کی تعلیم دی۔ ایک بار کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ملنسار، مہربان، شفیق اور رحم دل تھے۔ قریش اور عربوں کی ایک خصوصیت مہمان نوازی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بھی سب سے ممتاز تھے۔ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مہمان بن کے آیا۔ اس وقت گھر میں بکری کے دودھ کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ مہمان کو پلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اس رات فاقے سے رہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کی دعوت کو قبول فرماتے۔ کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ ایک بوڑھی کافر عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا۔ ایک بار جب وہ بیمار ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو چومتے اور ان سے پیار کرتے۔ راستے میں اگر کوئی بچہ مل جاتا تو خود اس کو سلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں میں خود ہی پیون لگا لیتے۔ اپنے پٹے جوتوں کو اپنے ہاتھوں سے مرمت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں سے بہت محبت کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے، مظلوموں کی فریاد سنتے اور ہمیشہ ان کے ساتھ انصاف کرتے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندا اور اس کے غلام وحشی کو بھی معاف فرما دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں سے بھی حسن سلوک کی تلقین کرتے۔ ایک بار ایک صحابی نے کبوتری کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے۔ کبوتری اس صحابی کے سر پر منڈلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ کبوتری کے بچے واپس اس کے گھونسلے میں رکھ دے۔ صحابی نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ
اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انسانی زندگی کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ Thank you for watching my video. If you like this video, please like, share and subscribe.